साजिद दरवाजा तोड़ देते हैं तो साहब ने बेटे से कहा, फिर दोनों ने कंधों की पे दर पे ज़रबों से दरवाजा तोड़ दिया। प्रोफेसर साहब और उनकी बेगम जल्दी से अंदर दाखिल हुए तो साहब और साजिद ना मुहर्रम होने की वजह से बाहर ही रुक गए। अगले ही लम्हे मिसेस बेग की हौलनाक चीख सुनाई दी। इसके बाद फौरन ही किसी के गिरने का धमाका हुआ। दोनों बाप बेटा जल्दी से अंदर दाखिल हुए। वहां का हौलनाक मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रोफेसर साहब खौफ और सदमे से गुम खड़े थे। दिल दहला देने वाला मंजर नजरों के सामने था। ख्वाबगाह की दीवारों पर जगह जगह खून के छींटे और गोश्त, नन्हे नन्हे लोथड़े चिपके हुए थे। बेड की चादर खून से भरी हुई थी और सामने ही दो इंसानी ढांचे पड़े थे। यूं लगता था किसी दरिंदे ने दोनों के जिस्मों का सारा गोश्त नोच कर खा लिया हो। चेहरे पर जगह जगह किसी जानवर के नोकीले पंजों के निशानात थे। आंखों से खून और मवाद बहकर चेहरे पर जिम चुका था। नौरीन की लाश को बल्कि ढांचा कहना ठीक होगा, ताहिर के ढांचे के बिल्कुल पास पड़ा था। इसकी आंखें और जुबान बाहर निकली हुई थीं। जिस्म की बेशतर हड्डियां नजर आ रही थीं। सिर्फ दोनों के चेहरे सलामत थे, इस वजह से उनकी शनाख्त हो सकी। कोई भी ज्यादा देर तक इस मंजर को न देख सका, बल्कि तो साहिब को तो उबकाई आ गई। वो जल्दी से कमरे से बाहर भागे। मिसिर बेग कालीन पर बेहोश पड़ी थी। साजिद ने प्रोफेसर साहिब के साथ मिलकर मिसेस बेग को उठाया और उन्हें लेकर बाहर आ गए। बाद में पुलिस आई, बहुत तफ्तीश हुई, लेकिन इस भैया नक वारदात के बारे में मालूम न हो सका कि ये सब कुछ किसने और क्यों किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक घर से कोई कीमती चीज गायब न थी, हत्ता के नौरीन के वो जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मिले जो वो गुज़िश्ता रात पार्टी में पहने हुए थी। इसके अलावा नौरीन और ताहिर के जिस्मों की जो हालत थी, इससे तो यही जाहिर होता था जैसे ये किसी गैर इंसानी मखलूक का काम है। खान भाई, ये सब मुझे नौरीन के एक हमसाया लड़के माजिद ने बताया था। वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। पुलिस ने बहुत सर खपाया, कोई फायदा न हुआ। इन लोगों की किसी से दुश्मनी न थी। आखिर थक हार कर पुलिस ने केस दाखिल दफ्तर कर दिया। इस सारे वाकये में अहम बात यह थी कि कमरा हर तरफ से बंद था। प्रोफेसर साहिब के सामने ही साजिद और उसके अबू ने दरवाजा तोड़ा था। खिड़कियां अंदर से बंद थीं। यही वजह है कि लोगों ने कहा यह जिन्नात की कारस्तानी है। इमरान ने तफसील से बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब किसने क्या होगा? खान भाई, इस वाकया से कुछ अरसा कबल ये बात काफी मशहूर हुई थी कि एक डाकू पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर किसी तरह छुपता छुपाता डॉक्टर ताहिर के पास आया और इससे दरख्वास्त की कि इसके जिस्म से गोली निकाल दे। डॉक्टर ताहिर ने ऑपरेशन करके इसके जिस्म से गोली तो निकाल दी, लेकिन इसे बेहोशी की हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। हो सकता है ये सब कुछ इसी ने किया हो। तुम्हारा मतलब है डाकू उनको मारकर उनका गोश्त नोच कर खा गया? नहीं खान भाई, मैं ये तो नहीं कह रहा जो कुछ लोगों ने कहा, इस पर यकीन करने को दिल नहीं चाहता। तुमने खुद ही तो बताया है कि जब प्रोफेसर साहिब ने नौरीन के बेडरूम का दरवाजा तोड़ा तो खिड़कियां बदस्तूर बंद थीं। फिर डाकू अपना बदला किस तरह ले सकता था? मैंने कहा, खान साहिब, आजकल तो चोर डाकू भी जदीद साइंस से फवाइद हासिल कर रहे हैं। हो सकता है इस डाकू ने भी कोई ऐसा ही तरीका अपनाया हो। उसने कहा, बात किया थी एक मुअम्मा था, लेकिन मैंने मजीद बहस न की। अब आपका क्या ख्याल है? इमरान ने मेरी तरफ देखा। वही जो पहले था। बंगला अगर अच्छा और रहाइश के काबिल है तो अभी चलकर प्रोफेसर साहिब से बात कर लेते हैं। मैंने हंस कर कहा, ठीक है खान भाई, जैसे आपकी मर्जी। उसने कुंदे उचकाए। हम प्रोफेसर साहिब से मिले, बंगला देखा और किराए पर हासिल कर लिया। उन्होंने भी दबे दबे अल्फाज में वही बातें की जो इमरान मुझे पहले ही बता चुका था, पर मैंने जाहिल लोगों की खुराफात कहकर उन्हें मुतमईन कर दिया। बंगला वाकई बहुत खूबसूरत था, सिर्फ मुनासिब देखभाल न होने की वजह से वीरान लग रहा था। सामने गैराज, एक साइड पर लान जो कभी वाकई खूबसूरत और हर भरा रहा होगा, अब उजड़ा पड़ा था।
لان کے بعد برآمدہ تھا، دائیں طرف ڈرائنگ روم، درمیان میں ٹی وی لاؤنج، اس کے بعد 2 بیڈ رومز۔ لاؤنج سے ہی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ اوپر والی منزل کا نقشہ بھی اسی جیسا تھا۔ گھر میں مکمل فرنیچر موجود تھا، لیکن ہر چیز دھول میں اٹی پڑی تھی۔ دوسری طرف پھر ایک برآمدہ تھا، اس کے بعد چھوٹا سا صحن، دائیں طرف کچن تھا۔ ایک ہفتے بعد ہم لوگ اس بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میں نے سائمہ کو بنگلے سے منسوب باتوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ بتایا کہ بلا وجہ پریشان ہوگی، بلکہ سچ پوچھیں تو مجھے خود بھی اس بات پر زیادہ یقین نہ آیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اس کی صفائی ستھرائی کروا دی تھی، لان سے جھاڑ جھنکار ختم ہونے کے بعد وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی 2 چھٹیاں باقی تھیں، اس لیے دوسرے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم سارے گھر میں گھوم پھر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھومتے پھرتے ہم بیڈ روم میں آ گئے۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جس میں وہ ہولناک واردات ہوئی تھی۔ اچانک مجھے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ شاید اس واقعے کا اثر تھا جو عمران نے مجھے سنایا تھا۔ ان باتوں کا میرے دماغ نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا تھا۔ حالانکہ میں ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال انسان ہوں، جنات کے وجود کو تسلیم تو کرتا ہوں کیونکہ ان کا ذکر ہمارے قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ایسی باتیں کہ جن فلاں پر عاشق ہو گیا، گھر پر قبضہ کر لیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو میں خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ جب ہمارے ساتھ ہوا تو اس نے مجھے ہر بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ خیر، آگے چل کر آپ کو سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ جب ہم بیڈ روم میں داخل ہوئے تو سائمہ کی خوشی دیدنی تھی۔ بیڈ روم واقعی خوبصورت تھا، بڑی بڑی فرنچ ونڈوز، بیش قیمت ایرانی قالین، قیمتی فانوس، غرض یہ کہ کمرے کی ہر چیز بہت نفیس اور خوبصورت تھی۔ سارا فرنیچر نہایت قیمتی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ قالین اتنا دبیز اور نرم کے پاؤں اس میں دھنس جاتے۔ اٹیچ باتھ، دراصل یہ 2 کمرے تھے جن کے درمیان ایک دروازہ تھا، ایک بڑا بیڈ روم، اس کے ساتھ والا کمرہ ذرا چھوٹا، لیکن وہ بھی خوبصورت فرنیچر سے مزین تھا۔ اس میں ہم دونوں اور ساتھ والے بیڈ روم میں بچے سوئیں گے۔ سائمہ نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ اچانک مومنہ نے ایک طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا، پھر دوڑتی ہوئی جلدی سے سائمہ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ماما مجھے اٹھا لے، وہ بار بار کمرے کے ایک کونے کو دیکھتی اور رونے لگ جاتی۔ سائمہ اس کے اس طرح اچانک رونے سے پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مومنہ کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، لیکن کچھ بتانے کے بجائے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سائمہ نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ وہ ماں کے کندھے سے لگ کر سکیاں لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ کر گئی تو سائمہ نے اسے نیچے اتار دیا۔ وہ کھیلنے لگی۔ سائمہ اور میں سامان کی ترتیب کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اسے باغبانی کا بہت شوق تھا، کہنے لگی، اب مجھے کسی مالی کا انتظام کر دیں اور نرسری سے اچھے پودے لا دیں، میں لان ٹھیک کروا لو۔ سارا دن ہم نے گھر کی سیٹنگ میں گزار دیا۔ نازش تھوڑی دیر بعد آ گئی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرواتی رہے، ساتھ اپنے مشوروں سے بھی نوازتی رہے۔ دونوں کو کام کرتا چھوڑ کر میں مارکیٹ چلا گیا۔ میں چاہتا تھا مہینہ بھر کا راشن لے لوں اور کھانا بھی بازار سے لے آؤں۔ جب میں واپس آیا تو سائمہ سیٹنگ سے فارغ ہو چکی تھی۔ نازش بھابی تو گھر چلی گئی ہیں، ان کے بچوں کا اسکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سائمہ نے میرے ہاتھ سے شاپر لیتے ہوئے بتایا۔ کھانے اور چائے کے بعد میں نے سائمہ سے کہا، میں بینک کا ایک چکر لگا آؤں، جلدی جائے گا؟ سائمہ نے کہا۔ میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ موسم اچھا تھا اس لیے میں پیدل ہی چل پڑا۔ بینک وہاں سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ عمران مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، خان صاحب ابھی میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ کیوں، خیریت؟ میں نے پوچھا۔ آج رات کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں۔ بھائی ابھی تو دوپہر کا کھانا کھا کر سیدھا یہیں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کافی دیر تک ہم بینک اور یہاں کے کسٹمرز کے بارے میں باتیں کرتے رہے، وہ یہاں کے لوگوں کے رویے اور عادات کے بارے میں مجھے بتاتا رہا۔ اگلے دن میں نے باقاعدہ ڈیوٹی جوائن کر لی۔
وقت پر سکوں انداز میں گزر رہا تھا کہ ایک دن حسب معمول بینک سے واپس آیا تو سائمہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کچھ پریشان اور الجھی ہوئی دکھائی دی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ سائمہ بچے تو شرارتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تم خواہ پریشان ہو جاتی ہو فاروق۔ یہ بات نہیں، ان کی شرارتیں تو مجھے بوریت سے بچائے رکھتی ہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی کیسی عجیب عورت ہوں، اب تھکے ہوئے آئے ہیں اور میں نے چائے تک کا نہیں پوچھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا، نہیں پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، دونوں بچے بیڈ روم میں کھیل رہے تھے، میں کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک مومنہ کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے دونوں کے لیے دودھ بنایا اور انہیں دینے کے لیے گئی تو مومنہ کہنے لگی، ماما ابھی میں نے نہیں پینا، میں آنٹی کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے میں ایک طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی بال میری طرف پھینکیں، پھر حیرت سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ آنٹی بال میری طرف پھینکے، پھر حیرت سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ آنٹی اب کہاں چلی گئی ہے؟ میں نے ادھر دیکھا، کمرے میں بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ مومنہ حیران سی متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر پکار رہی تھی، جاری ہے۔